أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے سورۃ عنکبوت گزری ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الروم ہے۔ اس لفظ کی مناسبت کی وجہ سے غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے۔ اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ ربط حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ کی طرز کے مطابق یہ کہ سورت عنکبوت میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اس مسئلے پر، اس راستے پر، اس مسئلہ توحید پر چلنے کی وجہ سے تمہاری اوپر آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتیوں کے اوپر آئی تھی، اس طرح تمہارے اوپر بھی آئیں گی۔ اب اس صورت میں فرمائے گے اللہ، اگر تم اس بات کے اوپر ثابت قدم رہے، صرف اور صرف اللہ ہی کی بات کی اور اللہ ہی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھا، تو پھر اللہ تمہیں بھی کیا کرے گا جی؟ فتح سے ہمکنار کرے گا۔ یہ اس صورت کا ہو گیا ربط۔ خلاصہ اس صورت کا یہ مسئلہ توحید، اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ اس صورت کے اندر 13 عقلی دلائل بیان فرمائیں گے، اور وعدہ نصرت کو اللہ 3 بار بیان فرمائیں گے۔ پہلی جگہ جو یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا آیت نمبر 4 ہے جی، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ۔ دوسری جگہ پر اللہ فرمائیں گے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور چھٹے رکوع میں اللہ جا کر فرمائیں گے اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ کیا جی؟ سچ ہے۔ جو بندہ اللہ کے راستے پہ چلے گا، صرف اللہ ہی کو اپنا مشکل کشا حاجت روا، اپنے دکھوں کے اندر، اپنے سکھوں کے اندر، اپنی خوشیوں کے اندر، اپنے غموں کے اندر اللہ ہی کو اپنا سب کچھ مانے گا نا جی، اس بندے کے اوپر آزمائشیں آئیں گی، پھر ان آزمائشوں کے بعد اللہ اس بندے کو کامیاب فرمائیں گے۔ یہ ہو گیا خلاصہ۔ جب یہ صورت نازل ہوئی، نبوت کا 5واں سال تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 45 سال کی ہو چکی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدائی آیات میں بتایا کہ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر 2 بڑی حکومتیں تھیں جی، ایک حکومت ایرانیوں کی تھی اور ایک حکومت رومیوں کی تھی۔ ایرانی وہ لوگ تھے جو آگ کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، آگ کو اپنا خدا اور الہ مانا کرتے تھے، اور رومی جو تھے یہ اہل کتاب تھے، کتاب کے ماننے والے تھے۔ ایرانیوں کے ہاں ایک بات اور سنو، ایرانیوں کے ہاں ہر قسم کی عورت کے ساتھ نکاح جائز ہے، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، ان کے ہاں نکاح کیا ہے جی؟ جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہی کیا جی؟ جو ان کا زعم ہے، ان کا خیال ہے کہ اللہ نے بنایا ہی کیا ہے، اسی لیے ہے کہ بھئی اس کے ساتھ شادی کی جائے، بچے پیدا کیے جائے۔ تو وہ نہ ماں دیکھتے ہیں، نہ بہن دیکھتے ہیں، نہ بیٹی دیکھتے ہیں، نہ بھانجی دیکھتے ہیں، نہ بھتیجی دیکھتے ہیں، وہ شادی کر ڈالتے ہیں۔ ادھر کیا جی؟ جو مشرک تھے، مشرکین مکہ تھے، چونکہ وہ آگ کے پجاری تھے، تو ان کو ہمدردیاں تھیں ان لوگوں کے ساتھ، ایرانیوں کے ساتھ۔ اور اس زمانے کا جو بادشاہ تھا نا جی، خسرو پرویز اس کا نام تھا، اور مسلمانوں کو ہمدردیاں تھیں رومیوں کے ساتھ۔ کیوں؟ رومی اہل کتاب تھے، مسلمان چاہتے تھے کہ رومی جیت جائیں اور
مشرکین مکہ چاہتے تھے کیا ہو جائے جی، ایرانی جیت جائیں۔ اور ادھر سوال کیا تھا سعید الرحمان بھائی نے کہ بھئی روم کی سلطنت کیا تھی اس زمانے کے اندر؟ روم بڑی طاقت، فل پاور جی، آج جس طرح امریکہ فل پاور ہے، تو اس زمانے کے اندر روم کی جو سلطنت تھی وہ شام پر پھیلی ہوئی تھی، اردن پر تھی، لبنان پر تھی، دبئی پر تھی، ابوظبی پر تھی، اور وغیرہ وغیرہ، مسقط، یہ سارے علاقے، یہ سارے ملک کیا تھے جی؟ روم کے ماتحت تھے۔ ہوا یہ ایرانیوں نے حملہ کیا، اور ایسا حملہ کیا کہ رومیوں کے چھکے چھڑا دیے۔ یہ سارے علاقے جو جتنے بھی ملک رومیوں کے ماتحت تھے، ایرانیوں نے تیس نیس کر کے چھوڑ دیے۔ جو آتا تھا اس کو کیا کرتے تھے؟ راستے سے صفا کر کے چلے جاتے تھے۔ سارے کے سارے علاقے، سارے کے سارے ملک کیا کر دیے جی؟ ایرانیوں نے لے لیے۔ اب ظاہر بات ہے ایرانی جو تھے وہ مجوسی تھے، آگ کے پجاری تھے، وہ خوش ہوئے جی ہمیں فتح مل گئی ہے۔ ادھر مشرکین مکہ بھی کیا ہوئی جی؟ خوش ہو گئے۔ دیکھا آج پشتون حضرات آئے دن، آج ان کو نہ مارا، ٹھیک ہے؟ تو مشرکین مکہ نے کہا دیکھو مسلمان رومیوں کو سپورٹ کرتے تھے، کہتے تھے کہ رومی جیت جائیں، تو ہوا کیا جی؟ ایرانی جیت گئے۔ تو یہ اپنی خوشی کو ان کی خوشی کے ساتھ، ان کی خوشی کو اپنی خوشی کے ساتھ ملاتے تھے، تو مسلمان غمگین ہوئے کہ جن کو ہم سپورٹ کرتے تھے وہ کیا ہو گئے جی؟ ہار گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی، یہ سورۃ روم کی پہلی ابتدائی آیات، فرمایا الف لام میم، حروف مقطعات ہیں، معنی کئی بار سن چکے ہو جی۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، رومی ہار گئے، فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، ٹھیک ہے؟ عرب کے ارد گرد یہ علاقے آتے ہیں نا جی، ابوظبی، دبئی، یہ مسقط، یمان، لبنان، شام وغیرہ وغیرہ، تو فرمایا قریب کی زمین میں، حضور کے ارد گرد کے علاقے جو تھے، عرب کے ارد گرد کے جو علاقے تھے، وہاں سے کیا ہو گئے جی؟ ہار گئے جی۔ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ رومی من بعد غلبہم، بعد ان کے غلبہ پانے کے، سیغلبون، عن قریب غالب ہوں گے جی، ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آج کیا ہوئے جی؟ ایرانی جیتے ہیں، تو عن قریب دوبارہ رومی کیا ہو جائیں گے جی؟ جیت جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات کریمہ جب نازل ہوئی تو بازار کے اندر کھڑے ہو کر یہ آیات کریمہ پڑھنی شروع کر دی، ٹھیک ہے؟ ابی بن خلف ایک بندہ تھا جی، یہ کافر قسم کا بندہ تھا، منہ پھٹ بندہ تھا جی، ٹھیک ہے؟ یہ معاف نہیں کرتا تھا، مسلمانوں کا یہ جانی دشمن تھا، خون کا پیاسا تھا۔ اس نے کہا واہ، ایسی پھینٹی لگائی ہے ایرانیوں نے رومیوں کی، اور تم کہتے ہو کہ بھئی دوبارہ عن قریب کیا ہوں گے جی؟ غالب آئیں گے جی۔ اور حالات بھی یہ بتا رہے تھے کہ اب رومی دوبارہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکتے، یعنی کہ اتنی سخت قسم کی شکست ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ ابو بکر صدیق تھا نا، حضور کا یار غار تھا اور حضور کا وفادار تھا، کہا ہمارا قرآن یہ کہتا ہے جی کہ رومی دوبارہ غالب آئیں گے۔ اس نے کہا پھر تمہارا قرآن کہتا ہے، پھر لگاؤ شرط ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اس وقت دو طرفہ شرط لگانی جائز تھی جی، ٹھیک ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جی لگاتے ہیں شرط۔ کہا کہ کیا جی؟ کہا کہ 3 سال کی شرط لگاتے ہیں، انعام کے طور پر اونٹ رکھتے ہیں جی، لہٰذا 3 سالوں کے اندر اندر اگر رومی ایران والوں کے اوپر غالب آ گئے تو میں آپ کو 10 اونٹ دوں گا، لیکن اگر غالب نہ آئے تو پھر آپ مجھے دو گے جی۔ ابو بکر یاد رکھنا، پھر آپ مجھے دو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرط لگی، وہاں پر طے ہوا، سب کچھ ہوئے، گواہ بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، کہا یا رسول اللہ بازار میں گیا تھا، ابی بن خلف کے ساتھ میری شرط لگ گئی ہے۔ شرط یہ لگی ہے کہ اگر 3 سالوں کے اندر اندر رومی غالب آ جاتے ہیں ایرانیوں کے اوپر تو ابی بن خلف مجھے کیا کرے گا جی؟ 10 اونٹ دے گا، اور اگر غالب نہ آئے تو مجھے دینے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی بضع سنین، اللہ نے قرآن کے اندر لفظ بضع کا استعمال کیا جی، اور لفظ بضع کا عربی کے اندر جو اطلاق ہوتا ہے وہ 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، لہٰذا آپ یوں کرو شرط بھی بڑھا دو، مدت بھی بڑھا دو جی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس پلٹے، کہا یوں کرتے ہیں کہ شرط کے اندر بھی اضافہ کرتے ہیں اور مدت کے اندر بھی اضافہ کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا اور اچھی بات ہے جی،
کیوں؟ ان کو گمان بھی تھا، پتہ بھی تھا، ذہن کے اندر یہ بات آ چکی تھی اب رومیوں کی کیا ہوگی ہے جی، شکست فاش ہو چکی ہے جی، ان کو سپر پاور ہونا، دوبارہ بننا یہ ناممکن ہے جی۔ کہا جی ٹھیک ہے جی، ترے تو ودا سٹو جی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا 10 سال جی، 10 سال کے اندر اندر رومی غالب آئیں گے ایران والوں کے اوپر، ایرانیوں کے اوپر، اور شرط یہ ہے کہ 100 اونٹ دینے پڑیں گے، اگر غالب آ گئے آپ مجھے دو گے، اور اگر غالب نہ آئے میں آپ کو دوں گا جی۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی، گواہ بھی ہوئے، شرط بھی، سب کچھ پکی ہو گئی۔ پھر ہوا یہ، ادھر ابھی 10 سال 9 سال پورے نہیں ہوئے تھے، ہجرت کا حکم ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو، صحابہ کو فتح نصیب فرمائی۔ صرف کیا جی، 312 صحابہ اکرام ہیں اور ایک اللہ کا پاک پیغمبر 313 نے۔ 313 نے 1000 کو ایسی پھینٹی لگائی نا، ان کے بھی چھکے چھوٹ گئے جی۔ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے جی، ٹھیک ہے، یہ بالکل نہتے، جن کے پاؤں کے اندر جوتے نہیں تھے جی، ہاتھوں کے اندر تلواریں نہیں تھی، بیٹھنے کے لیے سواری کے طور پر گھوڑے اونٹ نہیں تھے، انہوں نے ہمیں شکست دے دیا۔ ادھر اللہ نے ایمان والوں کو کفار کے اوپر، مشرکین کے اوپر فتح نصیب فرمائی، ادھر کیا ہوا جی، رومیوں نے ایرانیوں کی پھینٹی لگا دی۔ تو اللہ رب العزت نے اس دن ایمان والوں کو 2 خوشیاں دی، ایک تو جنگ بدر کی خوشی ملی، اور ادھر کیا ہوگی، اہل کتاب و مجوسیوں کے اوپر بھی کیا ہو گئے جی، غالب آگے، اور مشرکین بالکل تتر بتر ہو کر رہ گئے، نہ منہ دکھانے کے قابل رہے۔ آپ نے پورا واقعہ سنا ہے۔ پھر وہ 1 سال تک کیا ہوئے جی، گھر سے باہر نہیں نکلے، 70 مارے گئے کفار، 70 قیدی بنے، اور جو باقی بچے تھے بھاگ گئے جی، دم دبا کر اپنی بیویوں کے سامنے بھی سر جھکا لیتے تھے جی، ہم تو کیا ہوئے، جنگ سے بھاگ کر آئے۔ اللہ اس کا ذکر فرما رہا ہے، فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر، للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کا اختیار ہوتا ہے، من قبل، اللہ ہی کا اختیار ہے، من قبل اس سے پہلے بھی، و من بعد، اور اس سے بعد بھی، ٹھیک ہے۔ رومی پہلے کیا ہوئے، مغلوب ہوئے، یہ بھی اللہ کا حکم تھا، بعد میں کامیاب ہوئے، یہ بھی اللہ کا حکم تھا۔ تم پہلے مکہ کے اندر مظلوم تھے، یہ بھی اللہ کا حکم تھا، اب تمہیں بدر کے اندر فتح نصیب ہوئی، یہ بھی اللہ کا حکم تھا، ٹھیک ہے۔ تم میرے دین کے اوپر ثابت قدم رہے ہو، اللہ نے کیا کر دیا جی، تم کو 313 کو کیا کر دی جی، 1000 کے اوپر غلبہ دے دی، ٹھیک۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن خوش ہوں گے ایمان والے، بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد کے ساتھ، يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ غالب ہے، الرحیم مہربان بھی ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا يخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ اللہ کا کیا وعدہ ہے جی، جو بندہ اللہ کی وحدانیت کے لیے پیغمبروں کے اوپر ایمان رکھ کر ان کی اطاعت کر کے اگر زندگی گزارے گا، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، دکھ درد سب کچھ آئے گا، لیکن اللہ اس بندے کو ضرور کامیاب کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وقتی طور پر بندہ دب جاتا ہے نا جی، وقتی طور پر ایمان والا بندہ کمزور ہو جاتا ہے، وقتی طور پر کنبہ قبیلہ خاندان والے اس کو دباتے ہیں جی، ٹھیک ہے، لیکن خدا کی مدد شامل حال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بے دین بندے کے ساتھ وقتی طور پر شیطان مدد کرتا ہے جی، وقتی طور پر اس کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، وقتی طور پر اس کے پاس شان و شوکت بھی ہوتی ہے، لیکن یہ دنیا کے اندر ہوتی ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ مومن بندے کے اوپر دنیا میں چھوٹی موٹی مصیبتیں پریشانیاں آئیں گی، لیکن آخرت میں کیا ہوگا جی، کامیاب ہوگا، لیکن کافر کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ اپنے وعدے کا کبھی خلاف نہیں کرتا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ پھر ہوا یہ، جب ایمان والوں کو یہاں پر فتح ملی، رومیوں کو وہاں پر فتح ملی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شرط کے مطابق واپس آئے، کہا دیکھو ابی بن خلف جو تھا وہ تو بدر کے اندر مارا گیا تھا، مردار ہو گیا تھا جی، اس کے بیٹوں کے پاس آئے کہ تمہارے ابا نے شرط لگائی تھی، اس کے وارثوں کے پاس آئے کہ تمہارے وارث نے، ہمارے ساتھ مورث نے شرط لگائی تھی کہ اگر رومی غالب آ گئے تو میں کیا کروں گا جی، آپ کو 100 اونٹ دوں گا جی، اور اگر نہ غالب آئے تو آپ دو گے، لہٰذا اب رومی غالب آ گئے ہیں تو اب کیا کرو جی، شرط پوری کرو جی، ٹھیک ہے۔ پھر سب نے کہا جی ٹھیک ہے،
کافر تھے، یاد رکھو کافر تھے، زبان کے پکے تھے جی، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی واقعی شرط لگائی تھی، ہم اس شرط کے مطابق کیا کریں گے، عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ آج مسلمان ہیں جی، ٹھیک ہے، زبان کا بھروسہ نہیں ہے، وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، وعدہ توڑ دیتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ان العہد کان مسئولا، قیامت والے دن آپ سے ان وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جی، ٹھیک ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں، دوسرے بندے کو ٹرکا دیتے ہیں جی، ہم سمجھتے ہیں اسی بڑے سمجھدار ہیں، بڑے چلاک، نہیں، یہ وقتی چلاکی ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہاں قیامت والے دن جب اللہ پوچھے گا نا تو وہاں پر چلاکی نہیں چل سکے گی، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا منافق بندے کی یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے، جب وہ بات کرے گا بات جھوٹی کرے گا، اور جب کسی کے ساتھ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا جی، ٹھیک ہے۔ تھے کافر لیکن بات کے پکے تھے، آگے بھی مزید تفصیل آئے گی جی، آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جانتے ہیں وہ ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری زندگی کو، وہم عن الاخرۃ ہم غافلون، اور وہ آخرت کی زندگی سے غافل ہیں جی۔ دنیا کے معاملے کے اندر نہ جی، چھوٹے سے چھوٹے بچے سے بھی آپ پوچھیں نا جی، وہ ایسی ایسی باتیں کرے گا بندے کی عقل حیران رہ جاتی ہے، بڑا بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ سے باتیں کیسے نکل رہی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے موبائل اتنے بہترین انداز میں چلاتے ہیں نا جی، آپ کی عمروں کے بندے نا جی، ان کو تو سادہ موبائل بھی اگر ان کو دے دو ان کو اتنا بھی نہیں پتہ ہوتا کال کہاں سے اٹھانی ہے اور بند کہاں سے کرنی ہے۔ وہ چھوٹے بچے ہیں جی، ٹچ موبائل چلاتے ہیں، پھر اس کے اندر پروگرام ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر سوشل میڈیا ہوتا ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لاکھوں کے اعتبار سے ان کے فالوور ہیں، ٹھیک ہے، لاکھوں سے لوگ ان کے لاکھوں کے اعتبار سے لوگ ان کے کرتب دیکھتے ہیں، لاکھوں کے اعتبار سے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی، ٹھیک ہے، لیکن دین کے معاملے میں جب ان سے پوچھا جائے نا، وہ ان کو الف کا بھی نہیں پتہ ہوتا۔ یہ تو بچوں کی بات ہے، بڑوں کی بات کروں نا جی، وہ نمازی پکے پکے نمازی جی، ان کو چھوڑ کر جو نمازی 8 قسم کے ہیں جی۔ آپ نے سنا تھا حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں نمازیوں کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ٹھاٹھ کے نمازی، نمبر 2 8 کے نمازی، نمبر 3 360 کے نمازی۔ ٹھاٹھ کے نمازی وہ ہوتے ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 8 کے نمازی وہ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف جمعے والے دن اپنا منہ دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 360 کے نمازی وہ ہوتے ہیں جو صرف عید والے دن آ کر منہ اپنا دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 8 کے جو نمازی ہیں نا، یہ 360 کے نمازی ہیں نا، ان سے پوچھو اگر عید والے دن بندی کی تکبیرات رہ جائیں تو کیا خیال ہے آپ کے اس کے بارے میں؟ حالانکہ تکبیرات کیا ہیں؟ واجب ہیں، اور واجب اگر رہ جائے نا جی، سجدہ سہو نہ کیا جائے تو کیا ہوتی ہے؟ نماز نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح ان لوگوں سے پوچھو جی، پکے نمازیوں سے بھی بسا اوقات پوچھو نا جی، ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا جی۔ مثال کے طور پر جنازے کے کتنے فرائض ہیں ان کو نہیں پتہ، 2 فرض ہیں، قیام ہے، نمبر 2 4 تکبیرات ہیں۔ پھر ان سے یہ پوچھو اگر کوئی بندہ اللہ اکبر جنازے کے اندر جو تکبیرات ہیں نا جی 4 نا، اگر زبان سے نہیں کہتا جی، آیا اس کا جنازہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جی؟ اس بندے کا جنازہ ہی نہیں ہوتا۔ زبان سے لفظ اللہ اکبر کہنا ہے جی، ٹھیک ہے، جنازے کے اندر اگر امام صاحب کرنا نہیں اللہ اکبر، کچھ بھی لوگ صرف منڈی اور گچی سر ہلا دیتے ہیں جی، ٹھیک ہے، ان لوگوں کا نماز جنازہ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ حالت دین کے معاملے میں یہ حالت ہے، اتنا بھی نہیں پتا نماز ہے جی، نماز کے نہ ارکان کا پتہ ہے، نہ فرائض کا پتہ ہے، نہ واجبات کا پتہ ہے، اگر بھول جائیں تو کیا کرنا ہے، اگر کوئی چیز رہ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے جی، ٹھیک ہے، نماز کے بارے میں پتہ نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، حالانکہ جو سب سے اہم عبادت ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ لیکن اگر بات آئے نا جی مولویوں کے پیچھے بات کرنے کی نا جی، تو ایسی باتیں کرتے ہیں بندہ سمجھے مولوی تو ہے ہی ان کا نوکر ہے جی، غلام ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک علمی لطیفہ سناتا ہوں، ایک دوست نے مجھے سینڈ کیا تھا۔ ایک امام صاحب تھے تو بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر نماز کے انتظار میں، جو اس وقت کی حکمران حکومت تھی، اس سلطنت کا گورنر تھا، وہ امام صاحب کے پاس آیا، امام صاحب کو آ کر کہنے لگا امام صاحب کو آپ نماز بہت لمبی پڑھاتے ہو، جس کی وجہ سے ہمارے جو سلطنت کے کام ہیں نا جی، حکومت کے جو کام ہوتے ہیں نا جی، وہ
ہمارے اوپر گراں گزرتے ہیں، ان کا بوجھ ہمارے اوپر آ جاتا ہے، لہٰذا آپ نماز کون سی پڑھایا کرو؟ مختصر پڑھایا کرو، ایک ہی آیت پڑھا کرو جی، بس زیادہ نہ پڑھا کرو، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور بعض مقتدی بھی ہے جو نازنا استاد جی چھک پٹ کرا کے، ٹھیک ہے جی، یا 1 منٹ لیٹ ہو جاؤ نا جی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے، یقین مانو میں خود دیکھتا ہوں جی، شادی کی روٹی ہوتی ہے 3-4 ہم انتظار کرتے ہیں جی، بدھ والے دن منڈی ہوتی ہے جی، منڈی کے اندر ہم جانوروں کو دیکھتے رہتے ہیں، آگے سے دیکھتے ہیں، پیچھے سے دیکھتے ہیں، ان کے گوبر کو دیکھتے ہیں، پیشاب کو دیکھتے ہیں، تھنوں کو دیکھتے ہیں جی، ٹھیک ہے، ویسے دیکھتے رہتے ہیں جی، ٹھیک ہے، صبح منہ اٹھا کر جاتے ہیں اور 12 بجے واپس آ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، ٹھیک ہے جی، وہاں پر ٹائم ضائع نہیں ہوتا، ادھر 1 منٹ زیادہ لگ جائے، 2 منٹ زیادہ لگ جائیں، یا 5 منٹ امام صاحب لیٹ ہو جائے نا جی، استاد جی کتنے ہو جی، ٹھیک ہے، استاد جی کہاں پہ تھے جی، اتنی باتیں کرتے ہیں، تو بات یہ چل رہی ہے، تو امام صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے جی، آپ کی بات مان لیتے ہیں جی، کیونکہ گورنر تھا، اب گورنر کو کون بندہ جواب دے جی، اتفاق سے مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا جی، ٹھیک ہے، امام صاحب سب کھڑے ہوئے، سورۃ فاتحہ پڑھی، سورۃ فاتحہ کے بعد انہوں نے سب سے پہلی آیت پڑھی، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، ترجمہ سنو جی، ربنا اے ہمارے رب، انا اطعنا بے شک ہم نے اطاعت کی، ہم نے بات مان لی، سادتنا اپنے بڑوں کی، اپنے سرداروں کی، وکبراءنا اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا السبیلا پھر ہم کو راستے سے انہوں نے بھٹکا دیا، اے اللہ ہم نے بڑوں کی، ترجمہ کیا بنتا ہے اس کا، اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی، سرداروں کی بات مانی تو ہم کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے، پہلی رکعت کے اندر یہ پڑھا، اور جو گورنر تھا نا اس کو ترجمہ آتا تھا جی، ٹھیک ہے، دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑا ہوا جی، اگلی آیت پڑھی، ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اب گورنر کو پتا چلا نا، ترجمہ سنو، ربنا اے ہمارے رب، آتہم ضعفین من العذاب اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا اور ان کے اوپر لعنت برسا، بڑی لعنت جی، ٹھیک ہے، سلام پھیرا، امام صاحب نے 3 رکعتیں پوری کی نا جی، گورنر کہنے لگا امام صاحب، مولانا صاحب، آپ کا جو جی چاہے جی، جتنی مرضی ہے لمبی قرات کرو جی، ٹھیک ہے، بڑی مہربانی ہوگی، لیکن یہ والی 2 آیتیں مت پڑھنا جی، ٹھیک ہے، ہاں یہ ہوتا ہے جی، اماموں کے پیچھے باتیں ہوں پھر یہ والا بھی معاملہ ہوتا ہے، تو ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے چاول ایسے پکائیں جو کیا ہو جی، سب سے بہترین ہو جی، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ ادنا کوالٹی کا ہے، یہ بنسپتی کا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ ریشمی ہے، یہ وغیرہ ہے، یہ وغیرہ ہے، یہ اس کے پکانے سے چاول ٹوٹ جاتا ہے، یہ لمبا نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ، ہر بندے کو پتہ ہے جی، ٹھیک ہے، ٹماٹروں کے بارے میں پتہ ہے، چھولوں کے بارے میں، دال کے بارے میں، چینی کے بارے میں، نمک کے بارے میں، لیکن دین کا ذرہ سا بھی نہیں پتہ، اور جن کو پتہ نہیں ہے وہ بھی مولویوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ٹھیک، اللہ ان کو ہدایت دے، ٹھیک ہے، اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے، فی انفسہم اپنی جانوں کے اندر، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما جو کچھ ان کے درمیان میں، اللہ نے نہ آسمانوں کو پیدا کیا نہ زمینوں کو پیدا کیا، اور جو کچھ اس کے درمیان میں اس کو بھی پیدا نہیں کیا، الا مگر بالحق کے، اظہار حق کے لیے، اللہ اپنی وحدانیت بتلانا چاہتا تھا، اس لیے اللہ نے کیا کر دیا جی، زمینوں آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ ہمارے استاد رحم اللہ نے جب ہمیں پڑھایا تو یہاں پر استادوں نے ایک بات کی تھی، ایک روایت آتی ہے نا جی، وہ یہ ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، ٹھیک ہے، اگر حضور نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی جی، تو استاد رحم اللہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے استاد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحم اللہ اس روایت کو موضوع قرار دیتے ہیں، کیوں؟ یہ والی روایت قرآن کی اس آیت کے خلاف آتی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے، میں نے آسمانوں کو زمینوں کو نہیں پیدا کیا مگر کس لیے کیا جی، حق کو ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ حدیث میں آتا ہے اللہ خزانہ تھا، اللہ نے خزانے کو ظاہر کرنے کے لیے کیا کیا جی، زمینوں آسمانوں کو پیدا کیا، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ زمین کے بنانے والا کوئی تھا جی، ٹھیک ہے، زمین کے بنانے والا بھی کوئی ہے، آسمان کے بنانے والا بھی کوئی ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حضور نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی، پھر وہ باقی پیغمبروں کی تنقیص بھی کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے، حضور سے پہلے وہ تمام انبیاء آئے تھے جی، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے زمین و آسمانوں کو کیوں بنایا، اس دنیا کو کیوں بنایا، حق کو ظاہر کرنے کے لیے بنایا جی، ٹھیک ہے،
وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک وقت مقررہ تک ہے جی. یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، یہ زمین و آسمان ہمیشہ نہیں رہیں گے جی، ٹھیک ہے، ایک وقت مقررہ تک رہیں گے. یہ اللہ نے کیوں بنائے؟ انسان کے لیے بنائے. اور انسان کو کس لیے بنایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ میری بندگی کریں. یہ اللہ نے ہمارے لیے بنائی زمین و آسمان اور اس کے اندر کی جتنی بھی چیزیں ہیں، مخلوقات ہیں، یہ اللہ نے ہمارے لیے بنائی. اور ہمیں کس لیے بنایا؟ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، بے شک بہت سارے لوگ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں. اَوَلَمْ يَسِيرُوا، کیا وہ نہیں چلے، فی الارض زمین کے اندر، فینظروا پس وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے تھا انجام ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے جی. قرآن نے بار بار اس نقطۂ نظر کو بیان فرمایا جی. قرآن نے بار بار تنبیہ فرمائی ہے کہ زمین کے اندر چلو جی، زمین کے اندر پھرو، زمین کے اندر گھومو. تم سے جو پہلے قومیں آباد تھی نا جی، کس وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا ہے، کس وجہ سے اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا. زمین و آسمان کے اندر چلنے پھرنے کا مقصد کیا ہے جی؟ یہ ہے آپ نے جس جگہ پہ جانا ہے اس جگہ کے بارے میں آپ معلومات لیں جی، ٹھیک ہے. یہاں پر کون سی قوم آباد تھی اور وہ نیکوکار تھے یا گناہگار تھے؟ اگر گناہگار تھے تو ان کے ساتھ اللہ نے یہ حشر کیوں فرمایا جی؟ ان کو اللہ نے صفحہ ہستی سے کیوں مٹایا جی؟ ٹھیک ہے. آج ہمارا سیر سپاٹا کیا ہوتا ہے جی؟ کچھ لوگ مری کو چلے جاتے ہیں جی برف دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، وہاں پر لڑکیاں دیکھنے کے لیے. کچھ لوگ ناران کا غان میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، چونکہ میں وہاں کا ہی رہائشی ہوں، مجھے پتہ ہے. کچھ لوگ سوات کو چلے جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے. صرف کیا کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے، وہاں پر جاتے ہیں جی، ڈھول ڈمکے باجے گانے باجے لگے ہوتے ہیں، وہ دیہات کا ماحول ہے، پاکیزہ ماحول ہے. باہر کے لوگ آتے ہیں نا جی، بڑا گندا کر کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں سے وہاں جاتے ہیں، مثلا بالاکوٹ ہی چلے جاتے ہیں، سوات چلے جاتے ہیں، کوہستان میں چلے جاتے ہیں جی، ٹھیک ہے، گلگت بلتستان میں چلے جاتے ہیں. وہاں جا کر دیکھیں جی، یہ 2021 کے اندر یہ بستی تھی، 2022 میں یہ بستی تھی، سیلاب آیا تو کیا ہو گئی؟ جڑ سے اکھڑ گئی. 2005 کے اندر زلزلہ آیا بالاکوٹ کے اندر، گاؤں کے گاؤں زمین کے اندر دھس گئے جی، ٹھیک ہے. لیکن اس لیے نہیں جاتے وہاں پر، اس لیے جاتے ہیں، جائیں گے جی موج مستیاں ماریں گے، وہاں پر رات گزاریں گے، وہاں پر کیا ہے جی، ڈھول ڈمکے باجے ہوں گے، بس گھومیں گے پھریں گے ناچیں گے آ جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں زمین کے اندر چلو پھرو، غور و فکر کرو. تم سے پہلی بھی قومیں آباد تھیں، آج وہ قومیں نہیں ہیں، وہ صفحہ ہستی سے اللہ نے ان کو مٹایا ہے. کیوں مٹایا ہے؟ تاکہ اس سے سبق حاصل کرو جی. کانو اشد منہم قوہ، اللہ فرماتے ہیں وہ تھی ان سے زیادہ قوت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. ہم سے زیادہ بڑے طاقتور تھے جی، ٹھیک ہے، ہم سے زیادہ بڑے مالدار تھے جی، ہم سے زیادہ حسن و جمال والے تھے، ٹھیک ہے. لیکن آج وہ نہیں ہے جی، ٹھیک ہے. وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، انہوں نے زمین میں ہل چلائے، وَعَمَرُوهَا انہوں نے زمین کو آباد کیا، اکثر مما عمروا زیادہ اس کے جو انہوں نے آباد کیا. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر. فما کان اللہ، پس نہیں ہے اللہ لیظلمہم تاکہ وہ ظلم کرے، ولیکن کانوا، لیکن وہ تھے اپنی جانوں کے اوپر، یظلمون ظلم کرنے والے. اللہ ظالم نہیں ہے جی، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. ایک ماں کی محبت ہے نا جی، ہم اپنی ماں کو جب دیکھتے ہیں نا جی، وہ ماں ہمارے لیے کیا کچھ کرتی ہے جی، ٹھیک ہے. ابو اگر غصے میں ہو نا جی، وہ ماں بچاتی ہے، ٹھیک ہے. ہم سے اگر کوئی غلط سے غلط کام بھی ہو جائے نا تو وہ ماں کیا کرتی ہے جی، ہماری ڈھال بن جاتی ہے. چپل سے کھانا ہو نا تو وہ خاون سے چپل کھا لیتی ہے، ڈنڈا سوٹی کھانی ہو تو وہ ماں کھا لیتی ہے جی، ٹھیک ہے. جس کے اندر اللہ رب العزت نے صرف ایک گنا محبت رکھی ہے، اور اللہ نے اپنے پاس 69 گنا محبت رکھی ہے. وہ اللہ کے در چاہتا ہے میرا بندہ جہنم میں جلے، میرا بندہ برباد ہو، میرے بندے کے اوپر عذاب ہے. لیکن کیا جی، ہم خود اپنے آپ کو آگ میں پھینکتے ہیں. ثم کان عاقبۃ الذین، پھر تھا انجام ان لوگوں کا، اساءوا السوء، جنہوں نے برا کیا، جنہوں نے برا کیا، برائی کی، ٹھیک ہے. بروں کا پھر انجام بھی کیا ہوتا ہے جی، برا ہوتا ہے جی. پھر کسی کو اللہ نے طوفان نوح کے اندر غرق کیا جی، کسی کو اللہ رب العزت نے اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی تو وہاں پر تہس نہس ہو گئی، کسی کے اوپر اللہ نے آگ کی بارش برسائی،
کسی کو اللہ نے زمین کے اندر دسایا جی، کسی کے اوپر جبریل نے چیخ ماری، کلیجے پھٹے اور وہیں پہ مردار ہو گئے، کسی کے اوپر اللہ نے ہواؤں کو بھیجا، زمین سے اڑتے تھے شاپروں کی طرح، سر پھٹ ایک دوسرے کے ساتھ لگتے تھے، بھیجے نیچے گر جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر بروں کا انجام بھی کیا ہوتا ہے جی؟ برا ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس لیے اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اچھائی کا رنگ، اچھائی کا ماحول آپ کے اوپر پڑے گا، اور اگر بروں کے ساتھ بیٹھو گے، بری محفل اختیار کرو گے تو کیا ہوگا جی؟ اس کا رنگ بھی آپ کے اوپر پڑے گا، اس کا اثر بھی آپ کو، کہتے ہیں نا جی خربوزہ خربوزے کو ویکھ کر رنگ پکڑنا ہے جی، ٹھیک ہے۔ ہاں، ان کذبوا بآیات اللہ، پہلی قوموں کو اللہ نے کیوں برباد کیا؟ اس وجہ سے برباد کیا، ان کذبوا، یہ کہ انہوں نے جھٹلایا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو جی، ٹھیک ہے۔ دو معنی کیے ہیں جی، آیات اللہ، آیات سے آیات حصی بھی مراد ہو سکتی ہے اور آیت مانوی بھی مراد ہو سکتی ہے۔ حصی مراد پیغمبروں کے معجزات کا انکار کیا جی، ٹھیک ہے، اور نمبر دو مانوی جو آیات اللہ نے اتاری تھیں، جو کتابیں اللہ نے اتاری تھیں، ان آیتوں کا، ان کتابوں کا کیا کیا جی؟ انہوں نے انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے پھر کیا کیا جی؟ ان کے ساتھ یہ اثر کیا۔ نمبر دو، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، ان آیات کے ساتھ وہ ٹھٹے مذاق کیا کرتے تھے جی۔ یہ زندگی ہے، اسی کے اندر سب کچھ ہے جی، آگے کون ہے جی؟ نہ حشر ہے، نہ محشر ہے، نہ قبر ہے، نہ برزخ ہے، نہ کیا ہے جی وہ جہنم ہے، نہ جنت ہے۔ وہ کہتے تھے یہی ہے جی، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کے اندر اس کا مزہ چکھایا جی۔ اللہ رب العزت اپنے عذابوں سے بچائے۔